تقریباً 50 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ شیعہ مصادر میں تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمارے سنی بھائیوں نے بھی شہزادی کی مدح بڑی عجیب و غریب انداز میں کی ہے، تو اس لیے کہ تاکہ اہل سنت حضرات بھی ہمارے قریب آئیں اور ہم ان کے قریب جائیں، اس لیے کہ مجلس عزا کسی کو بھگانے کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس عزا ہر انسان کو بلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے ان کی کتابوں سے تقریباً 50 میری دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اور میں تو اور بھی زیادہ ہوگی، اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے آپ کو، فی الحال میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں مسند احمد ابن حنبل سے، جو امام ہے پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ، اس لیے کہ تاکہ اہل سنت حضرات بھی ہمارے قریب آئیں اور ہم ان کے قریب جائیں، اس لیے کہ مجلس عزا کسی کو بھگانے کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس عزا ہر انسان کو بلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے ان کی کتابوں سے تقریباً 50 کتابیں تو میری دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اور میں تو اور بھی زیادہ ہوگی، اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ فی الحال میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں مسند احمد ابن حنبل سے، جو امام ہے ایک، ان کی کتاب سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے ویغضب لغضب کے، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ ہر اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ ہر اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے جس پر تو غضبناک ہو جائے۔ اب یہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اپنے سنی بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اور نقل کرنے والے نہ رامپور کے ہیں، نہ جلال پور کے ہیں، نہ اکبر پور کے ہیں، نقل کرنے والے وہی اسلام کے مہر و ماں صحابہ کرام، نبی کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث کی ضرورت اس لیے بھی تھی، میں علماء سے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں اپنے جوان حضرات کو، اس حدیث کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ دیکھیے کسی کی ناراضگی اور کسی کی خوشی، اس کا اندازہ آپ جسم کے کسی بھی حصے سے نہیں کر سکتے علاوہ چہرے کے۔ چہرہ بتاتا ہے کہ آدمی کس سے خوش ہے اور آدمی کس سے ناراض ہے۔ مثلا اگر میں ایک سرکٹا ہوا آدمی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں تو آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے یہ، لیکن چہرہ انسان کا بتا دیتا ہے کہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے۔ بالکل آسان مطلب مجھے کر دینا ہے تاکہ ایک ایک کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چہرہ بتاتا ہے، آپ آئے، میں نے آپ کو دیکھتے ہی اپنی آغوش پھیلا دی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے مولانا صاحب مجھے دیکھ کے راضی ہوئے، لیکن آپ آئے اور میں نے بل ڈال لیے، منہ پھیر لیا، تو یہ میری ناراضگی کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیے وہ اللہ، آپ ہر مسلمان سے پوچھئے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج و زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ شیعوں سے پوچھ لیجئے، چاہے کرے کسی بھی نیت سے، مجلس کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، تبرک اتنا کیوں بانٹتے ہیں، مدرسے کیوں کھولتے ہیں، یتیموں کی پرورش کیوں کرتے ہیں، تو ہر آدمی یہی جواب دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی عمل کے بعد آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہوا یا اللہ راضی نہیں ہوا۔ دکھا دیجئے مجھے کس مسلمان کے پاس ہے، اور نہ شیعوں کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی 100% میری قبول ہے، میں نے جو روزہ رکھا وہ 100% میرا قبول ہے، میں جو حج پہ گیا، اس لیے کہ ہزاروں حاجی وہ ہیں جو خالی نام لکھوانے کی وجہ سے حج پہ جاتے ہیں کہ حج قبول ہو نہ ہو مگر لفظ حاجی تو بولا ہی جائے گا۔ ایسے بھی پکڑے جائیں گے محشر میں، پتہ ضرور چلے گا۔ تو لہٰذا ایسے بھی حاجی ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں حج قبول ہو یا نہ ہو مگر نام کے آگے تو لکھا جائے گا حاجی صاحب۔ تو لہٰذا نہ آپ کے پاس گارنٹی ہے نہ ان کے پاس گارنٹی ہے۔ اچھا اللہ کے باڈی نہیں ہے، تو یہاں سے یہ فلسفہ شروع ہے
چونکہ طلباء کرام کا بھی مجمع ہے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، چونکہ وہ مستقبل کے علماء ہیں اور ہم سے قابل ہیں انشاءاللہ، چونکہ وہ ابھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، تو میں ان سے، اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے، اس لیے کہ باڈی کی خاصیت ہوتی ہے ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ اب آپ اس مجلس میں ہیں تو جلال پور میں نہیں ہیں، اور جب جلال پور میں تھے تو آپ رامپور میں نہیں تھے، تو اگر آپ دہلی میں ہیں تو یہاں نہیں ہے، اور یہاں ہیں تو دہلی میں نہیں ہے۔ باڈی کی خاصیت ہے کہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے اور دوسری جگہ اس سے خالی ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ اور اللہ کے لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پروردگار نہ ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے جس طرف بھی رخ اٹھا کے دیکھو گے تمہیں جلوہ خدا نظر آئے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ اگر باڈی ہوتی، اگر آسمان پہ ہوتا تو زمین پہ نہ ہوتا، اور زمین پہ ہوتا تو آسمان پہ نہ ہوتا، اور اگر اللہ میاں بڑے موٹے تازے بھی ہوتے تو بھائی ہمالیہ جتنے ہوتے، تو ہمالیہ بھی اپنی جگہ ہے مگر یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی خاصیت ہے ایک جگہ کو گھیرتا ہے، دوسری جگہ اس سے خالی رہ جاتی ہے۔ مگر واہرے ہمارے ائمہ کی احادیث کہ جنہوں نے آپ کی الجھنوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیا اپنی حدیثوں کے ذریعے کہ اللہ کے باڈی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ اور ہماری نماز بتاتی ہے کہ اللہ سے نہ زمین خالی ہے، اللہ سے نہ آسمان خالی ہے۔ یہ جو 5 وقت اور 3 وقت نماز پڑھتے ہو، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے۔ نماز کا سجدہ بتاتا ہے کہ زمین پہ ہے، نماز کا قنوت بتاتا ہے کہ آسمان پہ ہے۔ اب تھوڑا سا میری تمیز ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری حدیث، اور اس کے بعد میں میری منزل شروع ہو جاتی ہے۔ تو زمین نمازیں بھی ہماری بتاتی ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے؟ بس ان جھن کو قیامت تک کے لیے نبی نے ختم کر دیا۔ 50 کتابیں اہل سنت کی ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ یرضی لرضا کے ویغضب لغضب کے، جس سے تو راضی ہو جائے اس سے میرا خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جائے میرا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ نمازوں سے پتہ نہ چلے گا، روزے سے پتہ نہ چلے گا، حج سے پتہ نہ چلے گا، دین کے دوسرے اعمال سے پتہ نہیں چلے گا۔ مدینے میں جائیے، پہلے دیکھ لیجئے جس سے زہرا راضی ہے وہ رضی اللہ ہے۔ میں توجہ جاتا ہوں، جس سے زہرا راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، اور جس سے اب آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی سنی بھائی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مسلمان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ہم اور آپ تو رسول کے زمانے میں تھے نہیں، آپ شوق سے اپنی کتابوں میں رضی اللہ کسی کو بھی لکھ لیجئے، مگر نبی کی بتائی ہوئی شرط یاد رکھیے، جس سے زہرا راضی ہے اس سے۔ اب ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم پہ بگڑنے لگے، نبی کہہ رہے ہیں جس سے زہرا راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے زہرا ناراض ہے۔ چلیے اس حدیث میں تو ہو سکتا ہے چونکہ اللہ کا نام اس میں نہیں آیا ہے، رسول اللہ کا بھی اس میں نام نہیں آیا۔ اب میں دوسری حدیث ایسی جگہ، قبر میں کام آئے گی فاطمہ کی محبت، میزان میں کام آئے گی فاطمہ کی محبت، صراط میں کام آئے گی فاطمہ کی محبت، میزان عمل میں جب میزان میں تولے جائیں گے اعمال تو آئے گی فاطمہ کی محبت۔ کچھ چیزیں گنا کے بعد میں کہتے ہیں فیصلہ کر دیا عزیزو، من غضبت من رضیت عنہ فاطمہ ابنتی، جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے وہ رضی اللہ ہے۔ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا، اس میں سب جمع ہیں۔ اب اس کے بعد کہاں یہ کھڑے ہو گئے؟ اب اللہ کہے گا پوری مخلوق سے جتنی بھی پیدا کی ہے، سب جن و انسان ہر چیز ہوگی وہاں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کہے گا، اللہ کیا کہے گا وہ سنیے، لمن الملک الیوم، اور دوسری عبارت ہے لمن الکرم الیوم، آج کرم کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ارے نہیں بھائی خدا کی قسم میری محنت کا تھوڑا سا ہے، آج کرم کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آج اقتدار کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کہتے ہیں مجمع کے اوپر، نبیوں کے اوپر ایسا روب ہوگا کہ خدا کا کوئی جواب نہ دے پائے گا، بس یہی فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کہے گی للہ الواحد القہار۔ ارے میں نے جو فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے سوچا ہی نہیں، نبیوں میں بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ خدا کا جواب دے سکیں۔ نبی کہیں گے، علی کہیں گے، زہرا کہے گی، حسن و حسین کہیں گے، ان کی اولاد کہے گی للہ الواحد القہار۔ آج اقتدار اللہ کے ہاتھوں میں ہے،
پورا مجمع بھی چیخ کے بولے گا اللہ کے ہاتھوں میں ہے. آواز قدرت آئے گی جعلت الکرم اليوم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. پورا اقتدار میں نے فاطمہ کو دے دیا, علی کو دے دیا, حسن. اب ہم پہ کاہے بگڑ رہے ہیں بھائی, ہم پہ کاہے بگڑ رہے ہیں آپ؟ امام فرماتے, رسول فرماتے, اللہ کیا کہے گا, سارا اختیار آج میں نے ان 5 کو دے دیا, اب جو کچھ کریں گے یہ کریں گے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, اب جو کچھ کریں گے یہ کریں گے. کہتے ہیں لاؤ فاطمہ کو, بالکل سارا چھوڑ رہا ہوں. اس سواری کے بھی فضائل ہیں اس روایت میں, کس سواری پہ بی بی آئیں گی, کس شان سے آئیں گی. کہتے ہیں 1 لاکھ ملک آگے, 1 لاکھ ملک پیچھے, 1 لاکھ ملک داہنے, 1 لاکھ ملک بائیں, 1 لاکھ کے پروں پر زہرا کی سواری چلے گی. ارے خدا کی قسم, جو سواری ہوگی اس کا بھی پیر نہیں رکے گا عرش کی زمین پر, نہیں, فرشتوں کے پروں پہ ہے. شہزادی کو مس نہیں کر رہے ہیں فرشتے, سواری کے قدم ہیں ان کے پروں پر, اور لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرف. کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ اتریں گی, اتر کے داہنے دیکھیں گی, اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں, کبھی داہنے دیکھیں گی کبھی بائیں دیکھیں گی. ایسے آواز قدرت آئے گی, ما التفاتو کے یا بنت حبیبی, اے میرے رسول کی اور میرے حبیب کی بیٹی ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو. آواز قال الزہرا سلام اللہ علیہ احبب ان یعرف قدری فی مثل ھذا الیوم. پالنے والے آج تو پوری کائنات کو بتا دے عظمت سیدہ کیا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں, صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. علماء سے بھی جو میرے بزرگوں نے خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں, کیا آج میرا اختیار بتا دے, آج میری فضیلت بتا دے, آج میرا منصب بتا دے, آج میری حقیقت بتا دے. بتا تو صحیح میں کیا ہوں تیری نظر میں. فاطمہ کے معنی ہے جسے کوئی پہچان نہ سکے, ایک معنی زہرا فاطمہ کے ہیں جسے کوئی پہچان نہ سکے. دنیا میں کوئی نہیں پہچان سکتا. اسی لیے کہیں پروردگار بندوں میں تو اتنی, بھائی بڑا فضیلت کا جملہ ہے, بندوں میں تو اتنی طاقت نہ تھی جو میرے فضائل پڑھ سکے. اب تو بتا. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی, اے میرے حبیب کی بیٹی, سن سن. من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک وولدک فخذی فادخلی الجنہ. فیصلہ ہو گیا. اب اس پہ بھی آپ چپ ہی رہیں گے تو پھر نبی, وہ تو حدیث کا مطلب ہی آپ کو خوش کرنے کے لیے سنائی نہیں امام نے. کیا سنائی مولا نے کہا, آواز قدرت آئے گی, اے میرے حبیب کی بیٹی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تیری محبت ہے, تیری اولاد کی محبت ہے, اسے جہنم سے نکال دے, جنت میں داخل کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ خالی شوہر ہی نہیں بانٹے گا جنت و جہنم, بیوی بھی بانٹے گی جنت و جہنم. کہتے ہیں اب امام فرماتے ہیں ایسے جیسے کوئی باز پرندے کو دیکھ کے دانوں پر جھپٹ پڑے اور جیسے اچھے دانے برے دانوں سے جلدی سے چن لیتا ہے, ایسے ہی میری بھی لمحوں میں جائے گی, اور جانے کے بعد جس جس کے دل میں بھی ان کی محبت ہوگی انہیں دروازے جنت پہ لے آئیں گی. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی, نہ مبالغہ ہے, اور سارے علماء نے لکھا, مجتہدین نے لکھا ہے واقعے کو کہ لے آئیں گی. لے آئیں گی تو ہم اور آپ بھی اس وقت تو کچھ, ہم بھی مونڈ میں ہوں گے اس وقت, کیونکہ کبھی تو دنیا میں مونڈ میں نہ آنے دیا, مگر وہاں آئیں گے. اب ہم بھی دیکھیں گے ادھر ادھر. آواز خدا آئے گی, میاں تم کیوں دیکھ رہے ہو ادھر ادھر. کہا پروردگار ہمیں مارا گیا, ہمیں کاٹا گیا, ہمیں ستایا گیا, ان اہل بیت کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے. آج ہماری منزلت بھی تو بتا دے. یہ آپ لوگ کہیں گے ہماری منزلت بھی تو بتا دے کہ ہماری منزلت کیا ہے. خدا کی قسم آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے پڑھتے ہو گیا, بڑی داد دی, مگر میں حدیث کا آخری جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں آواز قدرت آئے گی, تم بھی جاؤ جسے چاہو. آواز سنو, تم اگر کردار تمہارا صحیح ہو جائے نا تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے, جنت میں لے جاؤ گے. کردار صحیح کر لو, بس اپنا اخلاق صحیح کر لو, کیریکٹر صحیح کر لو, انبیاء کی اور ائمہ کی سیرت پہ چلو, جو علی بتاتے چلے جائیں وہ کرتے چلے جاؤ, تو جنت تمہارے ہاتھوں سے بٹے گی انشاءاللہ. تم بھی لے آؤ کسی کو, مگر مگر مگر, یہ مگر میں ہی کمال ہے. بس حدیث کا نچوڑ ہے. تم زہرا کو تو بالکل کھلی چھوٹ ہے, بی بی کو ہماری, چاہے جسے لے آؤ. ہمارے ساتھ کچھ شرط ہے. تم میاں جا تو رہے ہو لینے کے لیے, پہلے سن بھی لو پوری بات, آدھی بات سن کے نہ جاؤ, پوری بات سن لو. کسے لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پروردگار بتا کسے لائیں. اب سنیے, میں سنا رہا ہوں, میری بھی ہمت کی داد دیجیے آپ. من اطعمکم لحب فاطمہ ومن شربا منکم, یا من, ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. جو لفظ ہے وہ میرے ذہن سے نکلنا تھوڑا سا. من اطعمکم لحب فاطمہ ومن کساکم لحب فاطمہ ومن رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ. جاؤ لا تو رہے ہو, مگر
اس آدمی کو لانا جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو زہرا کی محبت میں، پانی پلایا ہو زہرا کی محبت میں، کپڑا پہنایا ہو زہرا کی محبت میں، تمہاری طرف سے بولا ہو زہرا کی محبت میں۔ 4 لفظ ہیں۔ 5 من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو زہرا کی محبت میں، ومن سقاکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں پانی پلایا ہو زہرا کی محبت میں، ومن کساکم، جس نے تمہیں کپڑا پہنایا ہو زہرا کو خوش کرنے کے لیے۔ یعنی اب بتائیے محشر میں کون کون ہے؟ زہرا ہی زہرا ہے بس محشر میں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے اس نے دنیا میں تمہارے لیے زہرا اے پروردگار یہ کیوں نہیں کہتا جس نے میری وجہ سے پانی پلایا، اور جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ کہنا چاہیے تھا نا جس نے میری محبت میں پانی پلایا، میری محبت میں کھانا کھلایا، میری محبت میں کپڑا پہنایا۔ اللہ کہتا میری محبت نہیں، زہرا کی محبت میں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا جس سے تو راضی ہو جائے اس سے میں راضی۔ اب آپ کہیں گے اتنی نمازیں پڑھی تو ان کا کیا ہوگا، اتنے روزے رکھے مسلمان نے ان کا کیا ہوگا، اتنے حج کیے، اتنے مدرسے کھولے، اتنی تراویح پڑھی، اتنے یتیموں کی پرورش کی، کیا ہوگا؟ یہ تو نبی سے پوچھئے گا۔ میں کہوں گا ہوگا تو جب اعمال قبول ہوں۔ وہ ایک آدمی کا کوئی قبول ہی نہیں ہے کچھ، تو آپ کہیں پہ جنت دے دیں گے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے فتویٰ دے دیجئے، بس آخری جملہ ہے مجلس کا، مجھے فتویٰ دے دیجئے۔ بھائی فتویٰ دینا ہے آپ کو، یہ دیکھیں میں نے فتوے کو کہہ دیا آج آپ سے، ویسے تو آپ دیتے ہی ہیں لیکن آج دے دیجئے آپ، میں اجازت دے رہا ہوں اپنی طرف سے بھی، علماء کی طرف سے بھی لیجئے گا۔ اگر میں کسی کی زمین میں عبادت کروں 100 سال، مالک راضی نہ ہو، قبول ہے؟ وہابی سے پوچھ لیجئے، دیوبندی سے پوچھ لیجئے، بریلوی سے پوچھ لیجئے، شافعی سے پوچھ لیجئے، مالکی سے پوچھ لیجئے، چاروں فرقوں سے پوچھ لیجئے، 5ویں شیعہ سے پوچھ لیجئے، بتائیے قبول ہے؟ زمین بیچ کے میں حج پہ جاؤں، مالک راضی نہ ہو، جو زمین میں اگ رہا ہے اس سے سحری افطاری اڑاؤں، مالک راضی نہ ہو، اور 200 سال تک کروں، 1000 سال تک کروں، سب کا فتویٰ ہے قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، قبول نہیں، نہ نماز قبول، نہ مدرسہ قبول، نہ کالج قبول، نہ یتیموں کی پرورش قبول، نہ روزہ قبول، جب تک مالک راضی۔ یہی فتویٰ ہے نا؟ آؤ مالک بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ ابنتی وجعل صداقها الارض فمن مشى علیہا مبغضا لک مشى